الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة مهداة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم 11:40 ہے درود شریف محبت کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. لائق سب تعظیم و تکریم قابل اعزاز اکابر علماء کرام واجب الاحترام برادران اسلام قابل قدر بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، جامعہ زین العابدین دلی کا یہ سالانہ عظیم الشان اجتماع ہے جس میں جامعہ کی سال بھر کی تعلیمی کارکردگی کا خوبصورت نتیجہ آپ کے سامنے آیا ہے. جن بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے، جنہوں نے امتحانوں میں پوزیشنیں لی ہیں اور جن بچیوں نے اعزازات حاصل کیے ہیں، سب مبارک کے مستحق ہیں. ان کے اساتذہ مبارک کے مستحق ہیں. ان کے معاونین جس نے 10 روپے بھی اس درسگاہ میں دیے ہیں اور وہ ان بچوں پہ خرچ ہوئے ہیں، وہ مبارک کے مستحق ہیں. ادارے کی ساری انتظامیہ، اساتذہ اور عاملہ یہ مبارک کے مستحق ہیں. اور اللہ اس سب کا ثواب ہمارے سب کے مختوم اور ہم سب کے محسن حضرت اقدس قاری دین محمد ثاقب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، جن کا میرا ایک عجیب محبت کا ان کے ساتھ رشتہ تھا. وہ ہمارے بڑے تھے، بڑی شفقت فرماتے تھے. اور میں نے شاید پچھلے سال بھی یہ جملہ کہا تھا کہ میں یہاں اس وقت آیا تھا جب یہ بالکل کھنڈرات تھے. ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا تھا قاری صاحب نے، وہاں بیٹھتے تھے. جب یہاں سے راہ گزر ہوتی تھی تو مجھے ان سے محبت تھی، میں ضرور رکتا تھا. بعض دفعہ اچانک بھی آتا تو حیران بھی ہوتے اور خوش بھی بہت ہوتے. پھر جب اس کی بنیاد ڈالی گئی تو ابھی اس کے ایرے ہی کھدے ہوئے تھے، تو فرمایا بنیاد تو جیسے جب رکھیں گے دعا تو یہاں آپ کر کے جائیں. حالانکہ میں عمر کے لحاظ سے اس وقت جوان تھا، لیکن بہرحال ان کی محبت تھی جو اب بھی مجھے لے آتی. ان کے بچے میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، مولانا زین العابدین صاحب جو الحمدللہ ان کے جانشین ہیں، اور ان کے سارے یہ معاملات ان نے سنبھالے ہوئے ہیں. عزیزی مولانا محمد ابو بکر صاحب، اللہ ان سب لوگوں کو سلامت رکھے، بھائیوں میں آپس میں جوڑ اور محبت رکھے. آج حسن اتفاق ہے کہ 9 ربیع الاول ہے اور محققین کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یوم پیدائش ہے. 12 ربیع الاول کو پاکستان میں عمومی طور پر یوم پیدائش منایا جاتا ہے. وہ بھی علماء نے تاریخ لکھی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اور ہم تو ویسے بھی انکار والے لوگ نہیں ہیں. لیکن اگر 3 دن حضور پہلے آ جائیں تو آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ زور سے بولو یار. تو خوشی کی بات ہے کہ ہمیں ہمارے محبوب پہلے آ گئے. 4 دن پہلے آ گئے تو خوشی کی بات ہے کہ حضور آ گئے ہیں.
تو میں نے جس موضوع پر تقریر کرنی ہے، ایک تو یہ باتیں بھی کچھ عرض کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ولادت کے حوالے سے۔ پہلی بات بطور مقدمہ یہ سمجھ لیں کہ ربیع الاول صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ نہیں ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پیدائش ربیع الاول میں ہوئی ہے، سوائے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے۔ ان کی تحقیق یہ ہے کہ حضور کی ولادت کی تاریخ 10 محرم ہے۔ یہ ان کا تفرد ہے، بعض بزرگ کسی بات پہ اپنی تحقیق کرتے ہیں تو اس پر بھی ان پر ہم تنقیر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے ان کی تحقیق ہوگی، لیکن اکثریت علماء اس پر متفق ہیں، تمام تاریخ دان، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہے۔ اور اس پر بھی سب کے سب متفق ہیں کہ آقا کی ولادت سوموار کے دن ہے، یعنی پیر کے دن ہے۔ اور اس پر بھی سب متفق ہیں کہ ولادت کا وقت صبح صادق کا تھا۔ تاریخوں میں کئی اختلافات ہیں، بعض علماء نے 2 ربیع الاول کو ترجیح دی ہے۔ میں قریب کے حوالے دینا چاہتا ہوں، بہت دور کے نہیں، آپ کے بہت قریب کے زمانے میں جامعۃ الرشید کے جو بانی تھے مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی، ان کی تحقیق ہے۔ اور بعض علماء کے نزدیک 8 ربیع الاول ہے۔ اس پر بھی قریب کے دور میں سے لاہور میں ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں جن کی سیرت پر 3 جلدوں میں کتاب ہے، سیرت مصطفیٰ، حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ، ان کی تحقیق بھی یہی ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق بھی یہی ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، ان کی تحقیق بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں بزرگوں کی، یہ 2 علماء دیوبند کے سرخیل اور ممتاز مشائخ ہیں، اور وہ بریلوی مکتب فکر کے مجدد ملت ہیں۔ چونکہ دونوں اہل سنت کہلاتے ہیں تو ہم جھگڑے میں پڑنے والے نہیں، ہم تو سب موضوع پر سب کو اکٹھا کرتے ہیں، صحابہ کے لیے، اہل بیت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، شان رسالت کے لیے، عظمت کے لیے، سب کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے اکابر کا اعزاز ہے کہ ہم اتنے سینے وسیع رکھ کے ان کو اپنے ہاں بلاتے ہیں، کسی میں اتنا حوصلہ نہیں کہ ہمیں اپنے سٹیج پر بلائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان تینوں بزرگوں کی تحقیق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 8 ربیع الاول ہے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کے ہاں بھی ان کے فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد میں ان کا ایک لکھا ہوا چھوٹا سا رسالہ ہے، نطق الہلال۔ انہوں نے وہ لکھا ہی اس پر ہے کہ حضور کی ولادت کی تاریخ کب ہے۔ نطق کا معنی ہوتا ہے بولنا، اور ہلال کا معنی ہے چاند، کہ چاند بولتا ہے، یعنی یوں سمجھو تقویب کے نظام سے یہ جو علوم رکھتے ہیں اس حوالے سے، اور سائنسی علوم سے وابستہ لوگ ہیں اور اسی طریقے سے اس پر مہارت رکھتے ہیں، تو اس تحقیق سے انہوں نے یہ تحقیق نکالی ہے کہ حضور کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہے، اور وفات انہوں نے بھی لکھی ہے کہ 12 کو ہے۔ ایک تحقیق یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہے، اور یہ 9 ربیع الاول کی تحقیق عرب کے بڑے بڑے جید علماء اس پر تحقیق کر چکے ہیں، لیکن بر صغیر میں ایک عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا سید سلیمان منصور پوری، قاضی سلیمان سلمان منصور پوری، انہوں نے اپنی تحقیق اس میں یہ لکھی ہے کہ حضور کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہے،
دینی مدارس میں ایک چھوٹا سا رسالہ پڑھایا جاتا ہے سیرت پر، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کا سیرت خاتم الانبیاء۔ یہ میں وہ حوالے دے رہا ہوں جو آپ کے گھروں میں کتابیں ہیں اور آپ کو آسانی سے مل جائیں گی۔ ایسی باتیں نہیں کہتا کہ میں آپ کو وہ حوالے دوں جن کتابوں کا پاکستان میں وجود نہ ہو۔ انہوں نے لکھی ہے سیرت خاتم الانبیاء، بچوں کے لیے چھوٹا سا رسالہ۔ اس میں انہوں نے اپنی تحقیق یہ لکھی ہے کہ حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے۔ ہمیں انکار نہیں کہ کس تاریخ کو آئے، ہمیں خوشی ہے 2 کو آئے تو ہمارے نبی، 8 کو آئے تو ہمارے نبی، 9 کو آئے تو ہمارے نبی، 12 کو آئے تو ہمارے نبی، ہمیں خوشی ہے کہ آقا آئے۔ ایک بات میں اس پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی مہینوں میں سب سے محترم مہینہ جس کا نام قرآن میں ہے اور جس کی عظمت کو قرآن نے بیان کیا ہے وہ صرف رمضان ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ لیکن حضور رمضان میں نہیں آئے، ربیع الاول میں آئے۔ علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان رمض سے ہے جس کا معنی جلا دینا، چونکہ رمضان میں شیطان جلتا ہے، رمضان میں گناہ جلتے ہیں، رمضان میں اللہ کے انعامات اور نیکیاں جو اہل ایمان اور روزے داروں پہ آتی ہیں اس کی وجہ سے دشمن جلتا ہے، تو یہ ان کو جلاتا ہے، مومن کو خوش کرتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ معنی تو بہت اچھا ہے، لیکن ممکن ہے کہ کوئی دشمن اس لفظ کی نسبت نبی کی طرف کر دیتا کہ تمہارا نبی تو جلانے والے مہینے میں آیا ہے، تو یہ شان نبوت کے خلاف تھا۔ اللہ نے اس مہینے میں بھیجا جس کا نام ہی ربیع الاول ہے۔ ربیع کا معنی بہار ہے اور اول کا معنی پہلی، کہ پہلی بہار بن کے آئے۔ بہار سے پہلے خزاں ہے، جب موسم خزاں ہو تو اس کے اثرات مردوں پر بھی پڑتے ہیں، عورتوں پر بھی پڑتے ہیں، بچوں پر بھی پڑتے ہیں، انسانوں پر بھی پڑتے ہیں، جانوروں پر بھی پڑتے ہیں، پرندوں درندوں پر بھی پڑتے ہیں، درختوں پر بھی پڑتے ہیں، موسم پر بھی پڑتے ہیں۔ آدمی افسردہ ہوتا ہے، پیمردہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، چہرے پہ خشکی ہوتی ہے، ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، جسم بیمار اور لاغر سے رہتا ہے۔ یہ خزاں کی فطرت ہوتی ہے۔ لیکن خزاں جب ختم ہو پھر بہار آنا شروع ہو تو بہار کے اندر 2 خوبیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو بہار کے جب پہلے جھونکے شروع ہوتے ہیں تو جو خزاں کی وجہ سے درختوں پہ پتے خشک ہوئے تھے وہ گرتے ہیں بہار کے پہلے موسم کی ہوا کی وجہ سے، خشک ہو کے وہاں کھڑے تھے، زمین پہ تب گرتے ہیں جب بہار آتی ہے۔ توجہ جی بابا جی، ایک نعرہ، زیادہ نہیں۔ میں نے پتا ہے تسی میرے بڑے پرانے یار ہو، بڑی محبت ہے سن نال، اللہ جزا دے۔ لیکن میں اب اس وقت اتنا مریض ہوں کہ میں نے حضرت سے درخواست کی تھی اور انہوں نے بھی مجھے فرمایا تھا کہ 11 بجے آپ کی تقریر شروع ہوگی۔ میں اس لیے آ گیا تھا، لیکن میرے بیٹے نے میرے خیال شروع اس وقت کیا تھا، تو میں نے کہا چلو اب جو میرے ساتھ اتنا لمبا سفر کر کے آیا اس کا حق ہے آدھا گھنٹہ پڑھ لے، تو میں چپ کر کے بیٹھا رہا۔ ورنہ یہ کہ بھئی میں 12 بجے کے بعد تقریر کروں تو رات کو مجھے نیند نہیں آتی، اور پچھلے سال بھی میرا یہی اشر ہوا کہ میں یہاں نیند نہیں پوری کر سکا۔ اتنا لمبا جو شخص سفر کرے اس کو آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے، آخر انسان ہے، اور پھر اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلا تو فائدہ بہار کا یہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ خشک پتے گر گئے تو نئی کونپلیں، نئی ہریالی، نیا سبزہ، نئی رونق، نئی بہار دنیا میں آتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قدم رکھا تو مہینہ تھا ربیع الاول، پہلی بہار۔ اب پہلی بہار پر جو واقعات دنیا میں رونما ہوئے وہ واقعی خزاں کے پتے تھے جو گر گئے۔ کیا تھا؟ علماء نے لکھا ہے پیدائش کے وقت کعبے میں پڑے ہوئے بت آپس میں ٹکرائے، اونھے منہ زمین پہ گرے۔ یہ بت نہیں گرے، یہ وہ خزاں کے پتے تھے جو گر رہے تھے۔ کسرا کے کنکرے گرے،
یہ خزاں کے پتے تھے جو گر رہے تھے، شام کے محلات میں لرزہ آیا، یہ خزاں کے پتے تھے جو گر رہے تھے، جناب والا ایران کا آتش کدا 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، یکسر بجھ گئی، یہ خزاں کے پتے تھے جو گر رہے تھے۔ اور جو بہار آئی، دوسرا موسم بہار نے یہ کام کیا کہ نئی ہریالی، نیا سبزہ، نئی خوشحالی، نئی رونقیں، نئی کونپلیں، نئی بہار آئی ہے۔ تو وہ حضور کے آنے سے کفر کی خزاں گئی ہے، اسلام کی بہار آئی ہے، ضلالت کی خزاں گئی ہے، ہدایت کی بہار آئی ہے، گمراہی کی خزاں گئی ہے جناب، اور دین کی بہار آئی ہے، جہالت کی خزاں گئی ہے، علم کی بہار آئی ہے، ظلم کی خزاں گئی ہے، عدل کی بہار آئی ہے۔ حضور آئے ہیں تو پوری دنیا کو انصاف ملا ہے۔ تیسری خوبی یہ ہے، یہی بہار ہے کہ جب نئی بہار آئی تو نئے سبزے، نئے پھل، نئے پھول، نئی ہریالی دنیا میں آئی۔ وہ کیا تھی کہ تاجر آتا ہے صدیق بنتا ہے، تلوار لے کے قاتل بن کے آتا ہے عادل بنتا ہے، دولت مند آتا ہے ذی النورین بنتا ہے، کھیلتا بچہ آتا ہے حیدر قرار بنتا ہے، یمنی آتا ہے ابو ہریرہ بنتا ہے، ابن مسعود آتا ہے فقیہ امت بنتا ہے، ابن عباس آتا ہے قرآن کا مفسر بنتا ہے، حنظلہ آتا ہے غسیل الملائکہ بنتا ہے، حمزہ آتا ہے اسد اللہ، اسد الرسول، اللہ کا شیر بنتا ہے۔ نبی کے قدموں میں آنے والا عربی نہیں اجمی ہے، سید نہیں حبشی ہے، گورا نہیں کالا ہے، خوبصورت نہیں سانولا ہے، اپنا نہیں پرایا ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے، گھر کا نہیں باہر کا ہے، مگر نبی کی نگاہ میں جو آیا ہے چلتا زمین پہ ہے، پاؤں کے کھٹکے جنت میں سنائی دیتے ہیں۔ تو یہ حضور کی ولادت کی بہار تھی۔ ایک عجیب بہار اور بتاتا ہوں۔ آقا جس سال پیدا ہوئے، یہ سیرت حلبیہ نے نقل کیا ہے، اس سال جتنی عورتوں کو دنیا میں حمل تھا کسی کو بچی نہیں پیدا ہوئی۔ حضور کی نبوت کی رحمت کی برکت سے اللہ نے پوری کائنات کی عورتوں کو بیٹے عطا کیے۔ اس وجہ سے نہیں کہ کوئی بچی منحوس ہے، گندی ہے، یہ بات نہیں۔ وہ زمانہ جاہلیت تھا، یہ بات نہیں کہ بچیوں کی اسلام میں کوئی عزت نہیں۔ اصل یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کی تذلیل ہوتی تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا ماں کو بیوی کی طرح اپنے حق میں رکھتا تھا۔ بازار کے چوراہے میں کھڑے کر کے اس کے حسن کی رعنائیاں بیان کر کے اس کو فروخت کرتا تھا۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ عورتوں کو اتنا ان پہ ظلم ڈھایا جاتا تھا کہ الیاذ باللہ اگر کوئی آدمی مرتا تو اس کی بیوی کو قتل کر کے اس کے ساتھ دفن کرتے کہ یہ اس کی نحوست ہے، اور اگر کہیں وہ بچ جاتی تو اسے کسی کمرے میں بند کر دیا جاتا، جیسے کسی جانور کو باندھ کے دور سے ٹکڑا پھینکا جاتا ہے، ایسے اس کے کمرے میں اندر روٹی پھینکی جاتی، اس کو ہاتھ نہیں کوئی لگاتا تھا۔ یہ عورت پر ظلم رب کو تو پتا تھا کہ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اب جب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تو فرمایا میرا نبی رحمت بھی بن کر آئے، اور کسی کی بیٹی زندہ دفن ہو یہ اللہ کی شان ربوبیت و رحمت کے خلاف ہے اور حضور کی رحمت کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ نے خود انعام دیا کہ پوری دنیا کو جتنی عورتیں تھیں سب کو اللہ نے بیٹے عطا کیا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں جی آپ کے انگریزی زبان میں؟ سرپرائز دیا۔ میں تو یہ الفاظ نہیں جانتا، یہ آج کل نئے لوگ بولتے ہیں اچانک سرپرائز دیں گے۔ وہ ایسے ہی سرپرائز تھا کہ سب کو بیٹے ملے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی
اور حضرت آمنہ کے گھر آپ کا تولد ہوا اور آئے تو عرب کی 200 ایسی عورتیں تھیں جو مکے کے قرب و جوار میں رہتی تھیں. ان میں سے ہر عورت اس کی خواہش مند تھی کہ آخری نبی کی ماں میں بنوں. چونکہ آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ اس کی خواہش مند تھی. لیکن جب آقا کی ولادت با سعادت ہوئی تو 200 عورتیں اسی غم میں کہ ہم نہ ماں بن سکی آمنہ بن گئی ہے وہ حضور کی محبت میں چیخیں مار کے دم توڑ گئی. یہ پہلی شہید ہیں محبت رسول کی جن 200 عورتوں نے حضور کے پیار میں کہ ہم اس نبی کی ماں بنے اپنی زندگی بھی یوں سمجھیے محبت رسول میں پوری کر دی تھی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے اور میں دن پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس دن کا انتخاب ہے. زیادہ اکثریت اس طرف گئی محققین کی کہ 9 ربیع الاول حضور کا دن ہے. لیکن اس پر 2 باتیں میں اور کرنا چاہتا ہوں. آقا کی آنے کی 2 حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت حضور کی یہ ہے کہ آپ پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب کے سردار بن کے آئے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ زور سے بولو. میں نعت نہیں پڑھوا رہا، نہ آپ سے ہاتھ کھڑے کروانا چاہتا ہوں، نہ آپ سے کوئی زور سے کوئی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کئی شاعر کہتے ہیں نا جی واہ واہ نہ کی تو میرے دل ٹوٹ جائے گا. ساڑھا دل شل نہیں ٹوٹتا، بڑا ماشاءاللہ مضبوط ہے. 40 سال سے میں خود دل کا مریض ہوں تب بھی ٹھیک ہے الحمدللہ. اوہ جی بابا اے میرا یار ہی. اچھا چلو اللہ دے نا دا مار، رب دے گھر بیٹھا ہے یار. ہون اللہ دے نا دا مار، اللہ دے گھر بیٹھا ہے. اب بات سمجھیں، توجہ فرمائیں. قرآن مجید کے اول اور آخر میں نا کچھ اللہ کے اور حضور کے نام لکھے ہوئے ہیں. قرآن میں اسماء الحسنہ اللہ کے نام، وہ جو حضور نے خود بتائے اور ان کے پڑھنے کا حکم دیا اور ان کو یاد کرنے کا حکم دیا. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس، یہ سارے اسماء الحسنہ. ایسے ہی حضور کے نام آخری صفحے پہ ہوتے ہیں، محمد، احمد، حامد، محمود، قاسم، طیب، طاہر، بہت سارے اسماء ہیں. مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین، حامیم، سب نام ہیں. میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ناموں میں ایک نام اول بھی ہے اور ایک نام آخر بھی ہے. آخر ہونا تو سمجھ آتا ہے کہ خاتم النبیین ہیں، اول کیسے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس روح کو اللہ نے پیدا کیا عالم ارواح میں، وہ پہلی روح محمد تھی. اس لیے آپ اول ہیں اور سب کے آخر میں دنیا میں بھیجا، اس لیے آخر ہیں. یہ ہمارے قاری دین محمد ثاقب صاحب جس علاقے کے تھے، وہاں ہماری طرف کے کوٹدو کا علاقہ ہے، وہاں ایک اللہ والے گزرے ہیں مولانا دوست محمد قریشی رحمہ اللہ. پرانے علماء میں سے تھے، بڑے مناظر آدمی تھے. ان کی بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی تقریریں اس زمانے میں انہوں نے لکھی تھی. بچوں کے لیے نہیں، وہ بڑوں کی بھی کام کی تھیں اور بڑے دلائل سے مزین تھی. اس سے یہ ہے کہ ایک عنوان مل جاتا تھا کہ اس موضوع پر تقریر کریں تو کیا کریں. اس میں ایک بات انہوں نے لکھی ہے کہ آقا مقصود میں اول ہیں، وجود میں آخر ہیں، یا یہ ہے کہ مقصود میں اول ہیں، ظہور میں آخر ہیں، ظاہر آخر میں ہوئے ہیں. تو اس کی انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ جس طریقے سے کسی آدمی کو اصلی گھی کی ضرورت ہو کہ اس نے گھر میں اپنی چیزیں دیسی گھی سے تیار کرنی ہیں، تو وہ گائے یا بھینس خریدتا ہے تو مقصود گھی ہے، اس کو چارہ ڈالتا ہے تو مقصود گھی ہے،
اس کا دودھ نکالتا ہے تو مقصود گھی ہے، اس دودھ کا دہی بناتا ہے تو مقصود گھی ہے، اس دہی کی لسی بناتا ہے تو مقصود گھی ہے، اس سے مکھن نکالتا ہے تو مقصود گھی ہے، اس مکھن کو گرم کرتا ہے تو مقصود گھی ہے۔ گھی آخر میں نکلتا ہے، مقصود میں پہلے ہے۔ یہ سب کچھ پہلے ہوا، بعد میں ظاہر گھی ہوا، لیکن گھی پہلے اس میں موجود تھا، نکلا اب ہے۔ یوں نہیں کہہ سکتے تھے کہ گھی نہیں ہے، لیکن وہ مقصود میں اول تھا، اظہار اس کا آخر میں ہوا ہے۔ زمین بنانا مقصود محمد، آسمان بنا مقصود محمد، چاند سورج ستارے سجائے گئے۔ قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا المحبلد، محبوب اس شہر کی قسم، اس لیے کہ تو نے یہاں آنا ہے۔ جب آپ نے آنا تھا تو خلیل کو بھیجا گیا، آپ نے آنا تھا تو آدم کی توبہ یہاں قبول ہوئی، آپ نے آنا تھا تو خلیل نے کعبے کو یہاں بنایا، آپ نے آنا تھا تو اسماعیل کے پاؤں سے زمزم یہاں پہ نکلا، آپ نے آنا تھا تو صفا مروہ میں ہاجرہ کی دوڑیں لگوائیں، آپ نے آنا تھا منی عرفات مزدلفہ یہاں پر، آپ نے آنا تھا جنت کا پتھر حجر اسود یہاں پر۔ سب کچھ پہلے بھیج کے مقصود آخر میں ظاہر کیا۔ یہ سب اس لیے ہے کہ محبوب تو نے آنا ہے۔ اب میری بات کو ذرا سمجھے، میں اپنے اس موضوع کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ کی دو حیثیتیں ہیں، یا اول ہیں یا آخر ہیں، اور جب آخر میں گھی بن جائے تو اب اس گھی سے آپ سب کچھ بنا سکتے ہیں، گھی سے گھی نہیں بنا سکتے۔ مٹھائی بنائیں، چاول بنائیں، کھانے بنائیں، پراٹھے پکائیں، کوئی چیز بھی تیار کریں، سب میں یہ گھی کام آئے گا، لیکن گھی سے گھی نہیں نکلے گا۔ تو ایک آدمی کہنے لگا جی ڈالڈا بھی تو گھی ہے یا نہیں ہے؟ وہ بولو ہے۔ تو ہمارے ایک عالم تھے سید نور الحسن شاہ بخاری، وہ فرماتے تھے اس الو کا میں کیا علاج کروں جو ڈالڈے کو گھی کہے، جس کا نام ہی ڈالڈا ہے وہ گھی کہاں ہے؟ ڈالڈا آتا ہے سورج مکھی سے، ڈالڈا آتا ہے آلو سے، ڈالڈا آتا ہے مختلف قسم کی دھاتوں سے، اور گھی کے آنے کا وہ نظام ہے، ڈالڈے کا یہ ہے جس کے پاس اصلی گھی ہو اسے ڈالڈے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے پاس اصلی محمد ہے، ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ اب یہ بات سمجھے، تو یا تو آقا پہلی تاریخ کو آتے کہ آپ اول ہیں، یا آخری تاریخ کو آتے 29-30 کو کہ آپ آخر ہیں۔ تو یہ 2 کیوں ہے، 8 کیوں ہے، 9 کیوں ہے، 12 کیوں ہے؟ سمجھیں گے؟ سمجھیں گے؟ ان پر میں ایک ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ 2 میں حکمت یہ تھی کہ اول نہیں بنا کے بھیجا، 2 کو بھیجا ہے، پہلی تاریخ کو نہیں بھیجا، کہ جب ہم نے ایمان لانا ہے تو ہمارے 2 بنیادی نقطے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ ہے، ایک محمد الرسول اللہ ہے۔ پہلے توحید کو ماننا ہے، پھر رسالت کو ماننا ہے، پہلے اس کا اقرار ہے پھر اس کا اقرار ہے۔ تو یہ دوسرا نمبر ہے۔ اگر پہلی تاریخ کو آتے تو شاید کوئی جاہل کہہ دیتا کہ پہلا نمبر ہی نبی کا ہے، خدا کو بعد میں ماننا، اس لیے 2 کو بھیجا ہے۔ اور اگر 8 کو بھیجا ہے تو اس کی حکمت یہ ہے کہ جنت کے 8 درجے ہیں، جہنم کے 7 طبقے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 ہیں۔ عیسیٰ کے جانے کے بعد، حضور کے آنے سے پہلے، عیسیٰ کے آسمانوں پہ اٹھ جانے کے بعد، آقا کے آنے سے پہلے 650 سال کا وقفہ اور عرصہ گزرا ہے۔ اس دوران کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی ہادی نہیں، کوئی پیشوا نہیں، کوئی رہنما نہیں، کوئی مقتدا نہیں، کوئی اور نہیں آیا، صرف حضور آئے ہیں۔ اتنے بڑے عرصے میں ساری دنیا ضلالت میں، گمراہی میں، جہالت میں، بے دینی میں،
کفر میں گھری ہوئی تھی، ظہر الفساد فی البر والبحر کا سما تھا، تو اللہ نے جب محبوب کو بھیجا تو حضور کے آنے سے جہنم کے 7 دروازے بند ہوئے، جنت کے 8 دروازے کھل گئے۔ اور اگر آقا 9 کو آئے ہیں تو اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت آپ کو سب کو سمجھاتا ہوں، سمجھ آ جائے گی۔ آج کل تو اگرچہ بچوں میں وہ صلاحیتیں نہیں رہی، بدبختی ہے کمپیوٹر کی بھی اور یہ آپ کے موبائل کی بھی اور کیلکولیٹر کی بھی۔ دور جو جمع کرنا ہونا تو 4 کسی کو نہیں آتا، ٹک ٹک کریں گے، کتنے بن گئے جی؟ 4، ہاتھ اوپر نیچے لگ گیا تو 10۔ ہاں یہی کچھ ہے نا۔ آج کسی کو کہہ لکھو 4560، کہے گا کلا 10، پھر کہے گا 4 5 6 0، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اتنی جہالت ہے۔ یہاں کوئی پرانی طرز کا آدمی بیٹھا ہے، بہت سارے بوڑھے بابے بیٹھے ہیں، تو ہم گنتے تھے اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، پھر جناب لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 10 ارب، خرب، 10 خرب، پدم، نیل، 10 نیل، پدم، 10 پدم، پتہ نہیں کتنے عدد گنتے تھے، اور وہ ہمیں استاد تختیوں پہ لکھواتے تھے اور پھر وہ ہندسے بتاتے تھے، پھر ہم ان کی جمع تفریق کرتے تھے۔ تو اکائی 1 سے شروع ہوتی ہے، 9 پہ ختم ہوتی ہے۔ یہ 9 ہندسے جو ہیں، دنیا میں جتنے عدد لکھے جائیں گے ان 9 کے ارد گرد چلیں گے، اور ان کی شکلیں صرف 9 ہیں، 10ویں کوئی شکل نہیں ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یہ 9 شکلیں۔ اور یہ جو پیر صاحبان بیٹھے ہیں نا، یہ کچھ حساب بھی کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں علم العادات۔ ہنسنے کی بات نہیں، یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ بھی ایک مستقل علم ہے۔ آپ کا نام کیا ہے، کیا کرتے ہیں، کب پیدائش ہوئی، اس کا کوئی حساب کتاب کر کے آپ کو کچھ سمجھا دیں اور بتائیں۔ اگرچہ یہ علم یقینی نہیں، لیکن تقریباً ایسا ظنی ہے جو اکثر درست نکلتا ہے۔ یہ ایک مستقل علم ہے، اس کو علم العادات کہا جاتا ہے۔ تو اعداد میں آخری عدد بھی 9 ہے، سب سے بڑی اکائی بھی 9 ہے، اور اکیلا ہو، بڑا ہو اور آخری ہو، وہ 9 کا عدد ہے۔ اکیلا ہے، اس کے ساتھ دہائی اور سینکڑے نہیں۔ آخری ہے، اس کے بعد اور اکائی نہیں، دہائی آئے گی، پھر وہی 1 لوٹے گا، 11 آئے گی، پھر 1 لوٹائے گا، 12 آئے گی، پھر 1 اور 2 آئیں گے، 13 آئے گی تو 1 اور 3 آئیں گے، پھر وہی حروف عدد آئیں گے، اور سب سے بڑا عدد 9 ہے۔ تو اللہ چاہتے تھے کہ 1 کو بھیجوں، آخری بنا کے بھیجوں، سب سے بڑا بنا کے بھیجوں، تو آقا کو بھیجا تو اس تاریخ میں بھیجا جو 9 1 بھی ہے، آخری بھی ہے اور سب سے بڑا بھی ہے۔ آنے والا نبی 1 بھی ہے، آخری بھی ہے اور سب سے بڑا بھی ہے۔ یہ 9 میں حکمت۔ 9 میں ایک اور حکمت بھی ہے کہ 9 کو آپ کسی عدد سے ضرب دیں، پھر اس کی تقسیر کریں۔ تقسیر کہتے ہیں اس کو مختصر آخری ہندسے میں اکائی میں لے آؤ، یعنی ان کو جمع کر کے نا سب سے اکائی کا عدد نکالو تو وہ 9 ہی بنے گا۔ مثلا 9 کو آپ 2 سے ضرب دیں، 9 دونی 18، 18 لکھیں تو 8 اور 1 اور 8 9 بنے گا۔ 3 نم 27 لکھیں تو 2 اور 7 9 بنے گا۔ 4 نم 36 لکھیں تو 3 اور 6 9 بنے گا۔ 5 نم 45 لکھیں تو 4 اور 5 9 بنے گا۔ 6 نم 54 لکھیں تو 5 اور 4 9 بنے گا۔ 7 نم 63 لکھیں تو 6 اور 3 9 بنے گا۔ 8 نم 72 لکھیں تو جناب 7 اور 2 9 بنے گا۔ 9 نم 81 لکھیں تو 8 اور 1 9 بنے گا۔
10 नम 90 लिखें तो 0 निकाल दो, फिर इकाई में ले आओ तो 9 बनेगा। 11 नाम 99 लिखें तो दोनों 9 बनेगी। 9 को 9 में जमा करो तो फिर 9 दूनी 18। इस 18 को इकाई में ले आओ तो 8 और 1 9 बनेगा। 12 नाम 108 लिखे तो 0 निकल जाएगी, 8 और 1 9 बनेगा। हजारों तक चले जाओ, 9 9 रहता है, तकसीम नहीं होता। हुजूर कायनात को जोड़ने आए थे, तकसीम करने नहीं आए थे। एक बात और भी अजीब बता दूं आपको, 9 का आदत नबुव्वत में भी है, खिलाफत में भी है। इसलिए कि नबी के बाद नबी आता था, खत्म नबुव्वत के बाद नबुव्वत नहीं, अब खिलाफत है। यही वजह है कि हुजूर की उम्र दुनियावी 63 साल है, 6 और 3 9 है। सिद्दीक की उम्र 63 साल है, 6 और 3 9 है। उमर की उम्र 63 साल है, 6 और 3 9 है। उस्मान की उम्र 81 साल है, 8 और 1 9 है। हजरत सैयदना अली की उम्र 63 साल है, 6 और 3 9 है। अब अगली बात चलते हैं। अगर 12 रबीउल अव्वल है तो उसमें भी कुछ हिकमतें हैं। वो क्या है? एक हिकमत तो 12 रबीउल अव्वल में यह है कि विलादत भी 12 है और इत्तफाक है बशमूल देवबंदी बरेलवी अहले हदीस उलमा के कि हुजूर की दुनिया से रुखसती की तारीख 12 रबीउल अव्वल है। ये सबका इत्तफाक है। अगर पुराने बाबों को याद हो तो पहले दौर में हमारी जो जंतरियां छपती थी उनमें 12 वफात लिखा होता था। ये अब जाके ईद मिलादुन नबी के हवाले से हम लोग उन्हें यौम मनाना शुरू किए, वरना पहले 12 वफात लोग याद करते थे। है ना जी? बाबे ਨੂੰ याद है। तो आमद भी 12 है तो जाना भी 12 है, और जाना 12 का यकीनी है। तो जो 12 को समझते हैं तो फिर मैं कहता हूं उसमें एक चीज समझाई गई कि वो आने की तारीख, ये जाने की तारीख। आमद पे इतनी खुशी न कर कि तुझे जाने की तारीख भूल जाए, और जाने पे इतना वावेला न कर कि तुझे आने की तारीख भूल जाए। 2 ही मौके होते हैं जब आदमी को दीन, खुदा, रसूल याद नहीं रहता। या वो जश्न होता है या मातम होता है। आने पे किसी के इतनी खुशी करो कि मस्जिदों को ताले लग जाएं और तुम गलियों की जीनत हो, बाजारों में फिरते हो। इस्लाम कहता है जरा होश कर, इसी तारीख को आका की जुदाई भी हुई है, हुजूर का विसाल भी हुआ है। इस दिन सहाबा बेचैन भी हुए हैं। इस दिन पूरे मदीने में अंधेरा भी छाया है। इस दिन हुजूर की जुदाई की वजह से कद अज़लमल मदीना, मदीने पे अंधेरा छा गया। अब्दुल्ला इब्न अब्द रब एक सहाबी हैं, उनके मुतालिक आता है कि बाहर बकरियां चरा रहे थे, और जब इतला मिली कि हुजूर का विसाल हो गया, उंगलियां अपनी आंखों पे रख के कहा अल्लाहुम्मा जालनी ज़रूरा ज़रीरा, अल्लाह नबीना कर। आंख उस वक्त देना जब हुजूर का चेहरा नजर आए, तो आंखों से नबीने हो गए। इसलिए खुशी उतनी कर, आगे जुदाई को भी याद रख। अगर 12, और यकीनी बात है कि 12 वफात है, तो वफात पर मातम न कर, वो गम न कर जो आम लोगों की मौत पे करते हो, इसलिए कि हुजूर की आमद भी यही है। गोया इस्लाम दोनों चीजों से मना करता है, न जश्न की इजाजत देता है न मातम की इजाजत देता है। भाई ये दोनों तारीखें एक दिन में हैं तो इस तरफ बताया गया। ये भी एक अरबी किताबें पढ़ने वाले उलमा के लिए एक बात अर्ज करता हूं। अगर पुराने तर्ज की अरबी में छपी हुई अब अरबी किताबें हों और उनके हाशिए हों, जो हमने पढ़े थे उस वक्त कलमी लिखा जाता था, कंप्यूटर से बेचारे मदद लेते हैं सारे। तो उस जमाने में जहां कोई पैरा बात का खत्म होता, बेशक उर्दू भी लिखी जाती, तो उसके आखिर में लिख देते थे 12, छोटा सा। आपने भी पढ़ा होगा। हमने अपने असातिज़ा से पूछा, उस्ताद जी ये 12 क्या है? तो कहने लगे ये अलामत है हद की। किसकी? बोलो यार, हद।
حد کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کی انتہا. یہ دیوار مسجد کے صحن کی حد ہے، وہ دیوار مسجد کے حال کمرے کی حد ہے، وہ سامنے دیوار یہ مسجد کی اس طرف کی حد ہے، یہ ادھر کی حد ہے. حد میں دو حرف ہیں، ہا اور دال. علم الاعداد کے لحاظ سے ہا کے عدد 8 ہیں، دال کے 4 ہیں، 8 اور 4 12، تو 12 علامت ہے حد کی. تو مسئلہ سمجھایا گیا کہ یہ 12 میں آئے، اس 12 کو حضور گئے، یہ آنے کی حد، وہ جانے کی حد. یہ آئے ہیں، وہ گئے ہیں، ادھر ولادت ہے، ادھر وصال اور وفات ہے. جو آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، جس کے آنے کی حد ہو، جانے کی حد ہو، وہ انسان ہوتا ہے، مخلوق ہوتی ہے، نبی ہے، لیکن جس کی کوئی حد نہیں، جو ہر وقت ہر جگہ ہے، اسے اللہ کہتے ہیں. جس کی حد ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. عقیدے کو سمجھیے، یعنی ولادت کی ایک ایک تاریخ حضور کی سیرت کے کئی پہلو کو اجاگر کر رہی ہے. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس میں آپ نے بہت ساری چیزیں بتائیں، عقائد کی حد، اعمال کی حد، ایمانیات کی حد، اخلاقیات کی حد، معاملات کی حد. کوئی آدمی حد سے ہنسے نہ زیادہ، تو آدمی کہتا ہے اتنا ہنسے جتنا رو سکے، حد چ رہے، حد سے آگے نہ بڑھ. تو شریعت نے ہمیں سکھایا کہ میرے نبی حد بتانے کے لیے آئے، اپنی حدود میں رہ کر زندگی گزارو، حد سے نہ بڑھو. تو یہ تو حضور کی ولادت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی ہیں. اور پھر یہ کہ نبی کو جب خدا دنیا میں بھیجتا ہے اور بالخصوص آقا آئے ہیں، تو حضور کی چونکہ زندگی کو قرآن نے نمونہ کہا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اس اللہ کے رسول میں کامل ترین نمونہ موجود ہے. تو آپ کے ایک ایک عمل میں نمونہ موجود ہے. حدیث میں آتا ہے جب آپ کی ولادت ہوئی تو ولد رسول اللہ طاہرا مطہرا، پاک صاف پیدا ہوئے. اللہ مغسولاً، غسل کیا ہوا تھا، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ایسے پیدا ہوئے تھے فلاں نے غسل دیا تھا. اللہ نے کہا میں پاک کر کے بھیج رہا ہوں تاکہ قیامت تک کی انسانیت کو پاک کریں. ولد رسول اللہ مکحولاً، آنکھوں میں سرما ڈالا ہوا تھا، جیسے مائیں بچوں کو سنوارتی، بناتی، سنگارتی ہیں، آنکھوں میں سرما ڈالتی ہیں. اللہ کہتے ہیں میں نے محبوب کو خود سنوار کے بھیجا ہے. ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختونا، حضور کی پیدائش ہوئی تو آپ کا ختنہ کیا ہوا تھا. ہر ایک کا ختنہ دنیا میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ کتابوں میں سیدنا خلیل سے اس سنت کی ابتدا ہے، تو 80-90 سال کی عمر میں ان کا ختنہ ہوا تھا. لیکن حضور پیدا ہوئے تو ختنہ شدہ تھے، اس لیے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں آدمی نے اس کا ختنہ کیا. آقا فرماتے ہیں میرے گھٹنے سے لے کر ناف تک یہ سطر کا حصہ ہے، میں جب سے پیدا ہوا ہوں، فرمایا میرے جسم کے وجود کے اس حصے پر کبھی کسی کی نظر نہیں پڑی، اللہ نے مجھے اتنا پاک کر کے پیدا کیا. ولد رسول اللہ مقطوعاً، یہ ناف کی ناڑی کٹی ہوئی تھی. بے اندر جا کے کوئی کاٹ آیا تھا؟ کس نے کاٹی تھی؟ کیسے کٹی ہوئی تھی؟ تو علماء نے اس پر ایک بات لکھی ہے جو سمجھانا چاہتا ہوں. جیسے عیسیٰ بغیر باپ کے ماں کے پیٹ میں پیدا ہوئے، حضور ابے کے پشت سے اماں کی بطن اطہر میں تو گئے، لیکن وہ ناف کی ناڑی لگتی اور ادھر سے خون ادھر منتقل ہوتا، تو پیغمبر کے خون کو پاک اور صاف کہا گیا ہے. یہ خون ادھر جاتا، اللہ نے اپنی قدرت اور امر کن سے آپ کے وجود میں خون کو پیدا کیا ہے، اس لیے فرمایا وہ ناڑی کٹی ہوئی تھی، گویا اس کا تعلق ہی پیٹ کے ساتھ نہیں تھا. یہ وہ نبوت کی خصوصیات ہیں. پھر یہ میں نے پیدائش کی کچھ باتیں ابھی آپ کے سامنے عرض کی تھی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور کی ولادت عام بچوں کی طرح نہیں ہوئی. بی بی کہتی ہے
ایک تو دوران حمل مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی، کبھی بھی متلی نہیں آئی، قے نہیں آئی، طبیعت خراب نہیں ہوئی، میں بے چین نہیں ہوئی، پریشان نہیں ہوئی، اس لیے کہ حضور رحمت للعالمین تھے۔ ہر بچہ ماں کے پیٹ میں ماں کے لیے ایذا ہے، نبی ہیں جو اپنی ماں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ وہ آپ کے سامنے چونکہ آیت میں نے رحمت للعالمین کی پڑھی تھی تو اس کی مناسبت سے بھی سمجھیں۔ ہر بچہ ماں کو تکلیف دیتا ہے کہ رات کو پیشاب کر دیتا ہے، بی بی کہتے ہیں حضور نے کبھی اپنے بستر پر پیشاب نہیں کیا۔ ہر بچہ روتا ہے، ماں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور زندگی بھر بچپن میں جیسے بچے بھوک پیاس سے بلبلاتے سسکتے اور روتے ہیں، بی بی کہتی ہے حضور کو میں نے روتے نہیں دیکھا، یہ ضرور دیکھا ہے کہ جب آپ کو دودھ پلانے کا وقت آتا تھا مجھے خود بے چینی ہوتی تھی، میرے سینے میں دودھ ابلنے لگتا۔ پھر ہر بچہ اپنے ماں کے لیے آزمائش ہے، بستر پہ پیشاب کیا ہے، ماں ادھر سوتی ہے بچے کو ادھر، حضور کے لیے ایسے کبھی نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی کے عجائبات ہیں جو آدمی حیران۔ یہ میری کتاب ہے حضور کی سیرت پر، تذکرہ محبوب کبریا، اس میں نے 200 وہ خصوصیات لکھی جو صرف حضور کی ہیں، باقی نبیوں کی نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور 2 مہینے کے تھے، آپ نے بولنا شروع کر دیا تھا۔ کبھی کوئی تصور میں بھی ہے کہ 2 مہینے کا بچہ بولے؟ نہیں، چلنا شروع کر دیا تھا آپ نے۔ اور جس وقت آپ 3 مہینے کے ہوئے تو آپ دوڑ لگاتے تھے، اور جب آپ 5 مہینے کے ہوئے تو بولنا شروع کیا اور بڑی فصیح زبان سے آپ بولتے تھے۔ 6 مہینے میں ایسے گفتگو کرتے تھے جیسے اہل عرب با کمال قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ اور 9 مہینے حضور کی عمر تھی تو آپ نے تیر اندازی کرنا شروع کر دی تھی۔ اس لیے یہ کہنا کہ نبی ہمارے جیسا ہوتا ہے یہ سب سے بڑی حماقت ہے۔ انسانوں میں سے ہیں جیسے نہیں۔ پسینہ اس لیے آتا ہے کہ میں اور آپ بھی انسان، نبی بھی انسان ہے۔ میرے پسینے میں بدبو ہے، نبی کے پسینے میں کستوری کی سے زیادہ خوشبو ہے۔ اس لیے پسینہ آیا کہ ہم میں سے ہیں، خوشبو اس لیے ہے کہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ میں اور آپ سوتے ہیں، ہماری نیند ناقض وضو ہے، اس لیے کہ ہم انسان ہیں۔ حضور سوتے تھے، علماء بیٹھے، ان سے پوچھو اٹھ کر، حضور کھڑے ہوتے اور آپ کھڑے ہونے کے بعد نوافل شروع کر دیتے، نماز شروع کر دیتے۔ پوچھا گیا تو فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، آنکھیں سوتی ہیں میرا دل تو خدا کی یاد میں جاگتا رہتا ہے۔ تو یہ نبی کی وہ خصوصیات ہیں۔ پھر سر سے پاؤں تک پورے جسم کی خصوصیات ہیں۔ ہر آدمی کی درمیانی انگلی بڑی ہوتی ہے، یہ حضور کی شہادت کی انگلی سب سے بڑی تھی، اس لیے کہ آپ پوری جب بھی کوئی تقریر اور بیان کرتے تھے صرف اس انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے۔ تو اللہ کی طرف اشارہ ہوتا تھا۔ فطرتاً رب نے اس انگلی کو بڑا بنایا تھا تاکہ بڑے کی عظمت کے لیے انگلی بھی بڑی ہونی چاہیے۔ میرے پیارے دوستو، اب میں آپ کو قریب لے آتا ہوں اپنی گفتگو سمیٹنے کے، اس کو غور سے سنیں۔ اس اچھا چلو میں سمجھ گیا، سوال سمجھ گیا ہوں، سنو جواب سنو، سوال سمجھ گیا جواب سنو۔ او میں دستا ہوں، حدیث میں آتا ہے کہ ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو حضور روزہ رکھتے تھے۔ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو حضور کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے۔ ہمارا دین دین کامل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا ہے۔ تو آپ ہر پیر کو اور جمعرات کو آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا
کہ جمعرات سوموار وہ دن ہے فیہ ولدت، اس میں میں پیدا ہوا، فیہ بعثت، اس میں مجھ پر پہلی وحی آئی اور میں نبی بنا۔ پھر فرمایا فیہ ہاجر، تو میں نے اس میں ہجرت کی، اس دن سوموار کے دن ہجرت، اور جب مدینے پہنچے تو سوموار کے دن، اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو سوموار کے دن۔ تو آقا سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ کہہ دو کیا کرتے تھے؟ اونچی آواز سے کہو، زور سے کہو، کیا کرتے تھے؟ اب ایک مسئلہ یاد کر لو، جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوتی، اور جس دن عید ہو اس دن روزہ نہیں ہوتا۔ آقا کی ولادت کا دن نبی کے روزے کا دن ہے، روزہ ہے تو پھر عید نہیں، اور اگر تیرے بقول عید ہے تو پھر یہ روزہ نہیں ہے، اور یہ دونوں چیزیں کٹھی نہیں ہو سکتی کہ عید کا دن ہو اور روزہ رکھے وہ شیطان ہوتا ہے، اور روزے کا دن ہو اور کھائے پیے اور خوشیاں کرے وہ بھی شیطان ہوتا ہے۔ اب تو سوچ نبی کا عمل کیا تھا، تیرا عمل کیا تھا؟ میں تجھ پہ کوئی فتویٰ نہیں لگانا چاہتا، تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن روزہ رکھا ہے اور آپ نے اس کو ثواب کی چیز فرمایا ہے۔ رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی امت کو نمونہ دیا ہے۔ اب میں آخر میں ایک دو چھوٹی سی باتیں، چونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے اور میرا مزاج نہیں ہے لمبی بات کرنے کا، آپ نے عملی زندگی امت کو دی ہے۔ پہلے نبیوں کی زندگی میں اور حضور کی سیرت میں جو نمایاں فرق ہے وہ یہ ہے، توجہ سے بات کو سمجھنا، کہ ان کے تذکرے تو ہیں، پوری زندگی نمونہ نہیں۔ جن کے پاس نمونہ نہ ہو وہ یوم مناتے ہیں، اور جن کے پاس نمونہ ہو وہ سیرت اپناتے ہیں۔ یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں عیسیٰ کی زندگی کا کوئی گوشہ واضح نہیں ہے۔ عیسائیوں کے ہاں تو شادی کے احکام بھی نہیں ہیں، کہ عیسیٰ نے خود شادی نہیں کی، کسی کو کیا شادی کا حکم دیں گے۔ ہمارے بہاولپور کے قریب ایک قصبہ، ایک تحصیل ہے اس کی، یزمان منڈی، میں وہاں ایک جلسے میں تقریر کر رہا تھا، بڑی پرانی بات، بڑے بڑے دو تین شیخ الحدیث ہمارے مولانا عطا الرحمن صاحب جامعہ مدنیہ بہاولپور کے ہیں، وہ بھی وہاں تھے اور علماء بھی تھے۔ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا چک تھا، ممکن ہے آپ کے اس چک میں بھی رہتے ہوں، وہاں بھی یہاں بھی، تو میں ان کی ہدایت کے لیے ایک بات کر رہا ہوں تاکہ اللہ ان کو بھی سمجھ دے دیں۔ وہ ایک چک تھا، ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تقریر ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ وہ مدرسہ تھا، ایک مسجد، مدرسے کے سنگ بنیاد تھا مدرسے کا، تو میں نے کہا حضور کی سیرت کامل ہے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے نمونہ ہے، اور دین کی دعوت دینے کا حق بھی اسی کو ہے کہ جس کے نبی کی زندگی کامل ہو اور اس کے نبی پہ اترنے والی کتاب محفوظ ہو۔ قرآن جیسے آیا ویسے کا ویسے آج تک، الحمد سے والناس تک، پورے قرآن کی 7 منزلیں، 30 پارے، 14 سجدے، 500 جناب 58 رکوع، 6666 آیت، 1771 مدیں، 1274 شدیں، 3,21,250 حروف جو حضور پہ اترے وہ سب کے سب محفوظ ہیں یا نہیں؟ دوسرا، ہمارے نبی کی زندگی ساری محفوظ ہے۔ آپ نے سرما کیسے ڈالا، آپ صبح کو اٹھتے کیسے تھے، کیا پڑھتے تھے، کیسے وضو کرتے تھے، کیسے کھانا کھاتے تھے، کیسے پانی پیتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے جاگتے تھے، بیویوں کے ساتھ کیسے وقت گزارتے تھے، بچوں سے محبت کیسے کرتے تھے، غلاموں سے برتاؤ کیسے کرتے تھے، تو عملی زندگی حضور نے ساری سکھائی ہے۔ جب آقا ساری عملی سیرت سکھا کر گئے ہیں تو بات کو یاد رکھو، اگر پہلے نبیوں میں سے کسی کی سیرت محفوظ ہو تو وہ ان کی تبلیغ کریں، جب کسی کی سیرت محفوظ نہیں ہے تو ان کو تبلیغ کا حق نہیں، یہ تو حق ہی مسلمانوں کا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے تو تبلیغ والے ایک جملہ کہتے ہیں
کہ حضور کی ختم نبوت کی برکت سے یہ کام امت کے سپرد ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ نبی کے بعد نبی آتا تھا، اب نبی کے بعد امت نے یہ کام کرنا ہے۔ تقریر ختم ہوئی، جہاں ہم بیٹھتے تھے، جیسے مولانا ہمیں کہیں بٹھائیں گے، کچھ کھلا بھی دیں گے، روٹی چھوٹی کھلائیں گے، چھٹی ہے اچھا انشاءاللہ۔ تو وہاں جا کے جب ہم بیٹھے تو 5-7 نوجوان آئے اور سب نے پینٹ ٹائی شائی لگائی ہوئی تھی، اور وہ اس طریقے سے میں یہ سمجھا مولوی خوش فہمی میں، مولوی ہوں یا ہم نعت خوان ہوں، سارے بڑی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں کہ شاید مجمع آج ہم سے بڑا متاثر ہوا ہے، میں نے وہ کیا ہے جو دنیا میں کوئی نہ کر سکا۔ تو میں بھی بڑا خوش ہو گیا کہ میری تقریر سے متاثر ہو کے نوجوان آئے، آ کے بیٹھے، کہنے لگے مولوی صاحب آپ سے ایک سوال ہے۔ میں کہا جی پوچھئے۔ کہنے لگے آپ نے ہمارے مذہب پر بڑی تنقید کی ہے۔ میں نے کہا یار تنقید کی تو تقریر میں میری عادت نہیں ہے، میں نے کیسے تنقید کی ہے، میں تو اصلاحی باتیں کرتا ہوں، واعظ کرتا ہوں۔ اس نے کہا آپ نے کہا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کی امت کو تبلیغ کا حق نہیں ہے۔ میں نے کہا میں نے اس کی 2 دلیلیں پیش کی ہیں کہ ہمارے نبی کی زندگی بھی محفوظ ہے، از ولادت تا وفات ایک ایک بات دنیا میں موجود ہے، الفاظ بھی موجود ہیں، اعمال بھی موجود ہیں۔ عربی میں ایک کتاب ہے مشارق الانوار، حدیث کی کتاب ہے، ہزاروں حدیثیں اس کے اندر وہ موجود ہیں جو صرف حضور نے زبان سے ارشاد فرمائی، جن کو قولی حدیثیں کہا جاتا ہے۔ عملی حدیثوں کے لیے پھر کتابوں کی انتہا ہوئی پڑی ہے، سیرت بڑا کچھ لکھا گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھی کتاب تو ہمارے نبی کے پاس بھی تھی، زندگی ہمارے نبی کی بھی تھی۔ میں نے کہا آپ کے نبی کی کتاب کون سی ہے؟ اس نے کہا بائبل، انجیل۔ کون سی؟ جب اس نے انجیل کہا تو جب ہم طالب العلم تھے اور پڑھتے تھے تو مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ حضرت درخواستی کے مدرسے میں خانپور پڑھانے کے لیے آتے تھے، مختلف فن پر مناظرہ۔ علامہ توسوی آتے تھے، ڈاکٹر خالد محمود صاحب آتے تھے، یہ بڑے پرانے لوگ آتے تھے۔ تو اس وقت حضرت چنیوٹی نے ہمیں رد عیسائیت پڑھایا تھا کہ عیسائی یہ سوال کریں تو اس کا یہ جواب ہے، یہ سوال کریں تو اس کا یہ جواب۔ کچھ باتیں میرے دماغ میں بھی تھی۔ اس نے جب یہ کہا نا کہ ہمارے پاس بائبل انجیل موجود ہے تو میں نے بڑے دبنگ طریقے سے کہا، میں نے کہا کون سی انجیل؟ وہ ایک دم سہم کیا۔ اس کو یہ پتہ چل گیا کہ مولوی کو ہمارے انجیلوں کے حشر کا پتہ ہے۔ اس وقت بھی 4 قسم کی انجیلیں ان کے پاس ہیں، مرقس کی انجیل، یوحنا کی انجیل، لوکا کی انجیل، متی کی انجیل۔ اور وہ ان انجیلوں میں کمال کی بات یہ ہے کہ ایک انجیل والا دوسری انجیل کو غلط کہتا ہے، وہ اس کو غلط کہتا ہے، وہ اس کو غلط کہتا ہے، وہ اس کو غلط کہتے ہیں۔ ہم مسلمان 1000 فرقوں میں بٹ جائیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ حنفی ہیں، یہ شافعی ہیں، یہ مالکی ہیں، یہ حنبلی ہیں، یہ نقشبندی ہیں، یہ سہروردی ہیں، یہ چشتی ہیں، یہ قادری ہیں، یہ رفاعی ہیں، یہ فلانے ہیں، جتنے ہم بن جائیں ہم آپس میں تو ایک دوسرے پر بحث کر سکتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ میرا قرآن صحیح ہے، بریلوی کا صحیح نہیں ہے؟ بولو، کسی بریلوی نے کہا ہے کہ میرا قرآن ٹھیک ہے، دیوبندیوں کا صحیح نہیں ہے، ایسے کہا ہے؟ قرآن ہم سب ایک مانتے ہیں اور سارے سچا مانتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ زور سے بولو۔ تو میں نے اسے کہا بھی تم کس انجیل کی بات کرتے ہو؟ وہ پھر سہم کیا کہ اب میں کیا کہوں۔ پھر میں نے دوسرا سوال کیا انجیل کس زبان میں آئی ہے؟ تو ان کی زبان تھی عبرانی۔ عبرانی زبان کے حروف ابجد بھی اس وقت دنیا میں نہیں ہیں۔ ہمارے حروف ہے نا ابجد، الف با تا سا، اور اردو میں الف بے تے پے ٹے کیا بلا ہوتی ہے، جو بھی یہ سارے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو جو زبان باقی رہتی ہے اس کے ابجد باقی رہتے ہیں، جس کی زبان کا وجود ختم ہو گیا ہے اس کا کوئی حرف بھی باقی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جو تم انجیل پیش کرتے ہو یہ اردو میں ہے؟ جی۔ انگریزی میں ہے؟ جی۔ تو عیسیٰ کی زبان تو نہ انگریزی تھی نہ اردو تھی، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ عیسیٰ کی کتاب ہے؟ نہ عیسیٰ کے کسی شاگرد نے اس کا ترجمہ کیا نہ بتایا۔
پھر کمال یہ ہے کہ عیسیٰ پر کتاب اتری کٹھی، لکھا 12 شاگردوں نے، آگے نسخے بن گئے 1000، اور قرآن مجید میرے نبی پہ اترا 23 سال، کبھی آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی ایک سورت، کبھی ایک رکوع، کبھی تھوڑا کبھی زیادہ، بوقت ضرورت جتنی اترتا رہا۔ لکھنے والے حضور کے 55 صحابہ ہیں، بلکہ میری اس کتاب میں 70 کے قریب صحابہ کی تعداد ہوگی۔ میں نے وہ ساری لکھی ہے کہ آپ کی وحی مکی، مدنی، اظہار، افاق، کون کون سی وحی، مہاجرین کون سے تھے، انصار کون سے تھے، کیا کیا لکھا کرتے تھے۔ تو ان 55 یا 60 صحابہ نے لکھی، لیکن جب قرآن کو جمع کیا گیا تو الحمد سے والناس تک ایک نقطے کا بھی فرق نہیں آیا، اور وہ قرآن آج تک محفوظ ہے۔ تو وہ عیسائی فٹ مجھے کہتا ہے کہ تمہیں تو 1 شادی کی 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور تمہارے نبی نے تو 11 کی تھی۔ الزام یہ دینا چاہتا تھا کہ معاذ اللہ تمہارے نبی میں عورت سے تعلق کا اتنا جذبہ تھا کہ 11 شادی ہیں۔ میں سمجھانے کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ زیب نہیں دیتے، وہ تو کچھ اور بکواس کر رہا تھا، میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا یہ تو نبوت کا کمال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نبی نے شادی کی، ہمیں اجازت تو دی، تمہارے نبی نے آج تک نہیں کی اور تمہیں بھی اجازت نہیں دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ قرب قیامت میں عیسیٰ اتریں گے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر، اور کتابوں میں ہے مینارے پر اتر کر کہیں گے سیڑھی لگاؤ مجھے اتارو۔ بھئی وہاں سے یہاں آ گئے تو نیچے بھی آ جاؤ۔ فرمایا وہ عالم بالا ہے، یہ عالم اسباب ہے، یہاں سبب کے ساتھ نیچے آئیں گے۔ جب اتریں گے تو ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، بھی یہ کون سا پانی ہے؟ علماء کہتے ہیں جس وقت عیسیٰ آسمانوں پر اٹھائے گئے تھے تو اس وقت وہ حمام میں غسل کر کے ایک چادر نیچے باندھی تھی، ایک تہبند کے طور پر ایک اوپر لٹکائی تھی، وہ چادریں پہن کر نکل رہے تھے۔ بات کو میری سمجھنا، چادریں پہن کر نکل رہے تھے تو ابھی نکلنے ہی لگے تھے، تو اس وقت اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تو یہ سردی، گرمی، پانی، ٹھنڈک اور یہ اسباب کی دنیا کی چیزیں ہیں۔ جب اوپر چلے گئے تو جو پانی کا جہاں قطرہ تھا وہ وہیں جم گیا۔ جب آپ نیچے اتریں گے تو جو قطرہ جہاں ہے وہ وہیں تر و تازہ ہو کے پھر جب بہنا شروع ہوگا، اس لیے وہ پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں آ کر شادی کریں گے۔ عیسیٰ کا نکاح اس امت کا قاضی پڑھائے گا، عیسیٰ کے نکاح کے گواہ اس امت کے عالم بنیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی شادی اس امت کے اندر ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو 2 بیٹے اللہ دیں گے، ایک کا نام موسیٰ رکھیں گے، دوسرے کا نام محمد رکھیں گے، کہ ایک نبی پہلے گزر چکے ہیں، دوسرے بعد میں آئے، آخر میں آئے ہیں عیسیٰ کے۔ تو میں نے اسے کہا تمہارے نبی نے تو شادی نہیں کی، تمہارے پاس شادی کا کیا نمونہ ہے؟ اب وہ چپ۔ تو اس نے چونکہ حضور کی شادی پہ اعتراض کیا تھا تو میں نے اسے کہا کہ دنیا میں 11 قسم کی عورتیں ہیں جن سے نکاح کیا جا سکتا ہے، 12ویں کوئی قسم نہیں۔ کتنی؟ سارے بولو، حضور نے کتنے نکاح کیے تھے؟ اگر کوئی 12ویں قسم ہوتی تو حضور بھی نمونہ بتاتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا نکاح اپنے 25 سال کی عمر میں اپنے سے بڑی عمر والی عورت سے کیا جو 2 شوہروں سے بیوہ تھی۔ اگر دنیاوی خواہش اور جذبات اور وہ نفسانی انسانی جذبات ہوتے جس کو تم محسوس کر رہے ہو، اگرچہ نبی کی طاقت جنت کے 100 آدمی سے بھی زیادہ ہے، اور جنت کے ایک آدمی میں جنت کے ایک آدمی میں دنیا کے 100 آدمیوں سے زیادہ طاقت، اور جنت کے 40 آدمیوں کے ایک نبی میں طاقت ہوتی ہے۔ تو تقریباً 16,000 شادیوں کی شرعاً حضور کو اجازت تھی، اس حیثیت سے کہ عام آدمی کو 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ لیکن حضور نے 11 پہ اکتفا کیا، اور اس میں یہ کمال کر دیا
کہ خدیجہ 25 سال حضور کی خدمت میں رہیں، تو حضور نے صرف اسی کے ساتھ ہی تعلق رکھا، دوسری شادی نہیں کی۔ سارے نکاح باقی مدینے میں ہیں، اور وہ ہجرت کے دوسرے سال شروع ہوئے ہیں، اور آخری 4 نکاح حضور نے تو خود وفات سے 1-2 سال پہلے کیے ہیں۔ اور وہ اتنے نکاح کیوں کیے تھے کہ جس قبیلے کی خاتون سے حضور شادی کرتے تھے وہ قبیلے والے حضور کے رشتہ دار بن جاتے تھے، اس عورت کا وہ سبب بنتی اس قبیلے میں دین کی دعوت کا۔ اور مدنی زندگی میں حضور نے عملی زندگی سکھائی ہے، معاملات سکھائے ہیں۔ قرآن میں جہاں جہاں عورتوں کے احکامات کثرت سے آئے ہیں، خود سورۃ النساء، بقرہ، طلاق، یہ ساری مدنی صورتیں ہیں، ان کے احکامات سارے مدینہ طیبہ میں آئے ہیں۔ تو ضرورت تھی امت کو دین کے مسائل سمجھانے کی، حضور نے اتنے نکاح کیے۔ 11 قسمیں کون سی تھیں وہ سمجھیے۔ جس سے آدمی نکاح کرتا ہے، یہ وہ عورت کنواری ہوگی یا مطلقہ ہوگی یا بیوہ ہوگی۔ کتنی ہوگی؟ سارے بولو۔ کنواری، مطلقہ، بیوہ۔ دوسرا، جس سے نکاح کرے گا وہ عمر میں بڑی ہوگی یا چھوٹی؟ کتنی ہوگی؟ جس سے نکاح کرے گا امیر گھرانے کی ہوگی یا غریب کی؟ زور سے بولو۔ جس سے نکاح کرے گا اپنے خاندان کی ہوگی یا غیر خاندان کی ہوگی؟ زور سے بولو۔ جس سے نکاح کرے گا وہ کافرہ سے مومنہ بن کے نکاح میں آئی ہوگی یا باندھی سے آزاد ہو کے نکاح میں آئی ہوگی؟ کتنی بن گئی؟ میں نے کہا 12ویں قسم تو بتا دے، نبی کی زندگی میں بتا دیتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی کی سیرت کا کمال ہے جو قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہے۔ آخر میں ایک بات جو آپ سے کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے سب کچھ کیا ہے۔ حضور نے جھاڑو دیا ہے کہ کوئی کسی خاک روپ کو تانا نہ دے، اوے چل جھاڑو مار، فرمایا خیال کرنا یہ جھاڑو نہیں لگا رہا، میری سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ حضور نے جوتے گانٹھے ہیں تاکہ کوئی کسی موچی کو تانا نہ دے، اے تیری اوقات ہی کیا ہے، چلے۔ ہم تو ایسا کرتے ہیں نا، جوتا پہنا ہوتا ہے یوں کر کے ایتھے بورش مار، فرمایا خیال کیا کرو یہ جوتے جو بنانے والا میری سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ حضور نے کپڑے سیے ہیں تاکہ کوئی کسی درزی پہ تان نہ کرے، یہ مجھ محمد کی سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ حضور نے تندور میں اپنے ہاتھ سے روٹی لگائی ہے تاکہ کوئی آدمی کسی پہ یہ تان نہ کرے، اوے تو مرد ہو کے عورتوں والا کام کر دیں۔ فرمایا یہ حضور کی سنت ہے، اس لیے حضور نے یہ عمل کر کے دکھایا۔ ایک ایک عمل حضور نے اپنی عملی زندگی میں بتایا ہے، احترام کے حوالے سے، تعظیم کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے۔ سوال یہ ہے آخری بات کہ میرے اور آپ کے نبی نے ہم سب کے لیے سب کچھ کیا یا نہیں کیا؟ ہم نے اس نبی کے لیے کیا کیا؟ انہوں تو پوچھو نا بھی پتر کی میں ہیں تو لم یلد ولم یولد ہے، وہ ہو گیا نا۔ ہوں تسی میں نو سناؤ یا میں سناؤ، او نہیں مانتے تو تسی منواونا ہے نہیں مان۔ یہ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں یہ آپ ان سے منوائیں تو تب بھی نہیں مانیں گے، یہ تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر گھر میں کم از کم ایک بچہ قرآن کا حافظ ہونا چاہیے۔ جو یہ نیت کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے ہاتھ کھڑا کریں، اللہ جزا دے۔ یہ جامعہ زین العابدین ہمارے محبوب اور بزرگ دوست حضرت قاری دین محمد ثاقب رحمہ اللہ کا یہ میرا اپنا مدرسہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا بھی شباب اور عروج تھا اور ہمارا بھی وہ دور تھا، تو ہم نے اکٹھے یہ وقت گزارا ہے۔
میں آپ سے وعدہ لیتا ہوں، یہ ان کے چھوٹے دو بچے بیٹھے ہیں دونوں، وہ ابو بکر ہے کوئی اور ہے، وہی ہے نا، یہ ہمارے بچے ہیں، لیکن اب آپ کے لیے یہ قاری دین محمد صاحب ہیں، آپ نے ان کے ساتھ وہی تعاون کرنا ہے جو ان کے ساتھ کرتے ہو، مدرسے کے ساتھ بھی ویسے ہی تعاون رکھنا ہے، بچوں کے ساتھ بھی، اپنے بچوں کو یہاں داخل کریں۔ میں حضرت سے پوچھ رہا تھا کوئی ضرورت ہے مدرسے کی، میں تقریر میں کہہ دوں، مجھے کہتے ہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ان کو کہو صرف اپنے بچوں کو داخل کرا کے اولادوں کو دیندار بنا لیں، یہ ہماری آخرت ہے بس۔ قاری صاحب نے بھی پوری زندگی اسی پہ محنت کی، میں بھی یہی آپ سے کہتا ہوں، اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو یہاں بنات کا بہت بڑا مدرسہ ہے، اور ماشاءاللہ بھی بتا رہے تھے کہ 500 سے زائد بچیاں یہاں سے فاضلہ عالمہ بن چکی ہیں، تو اپنی بچیوں کو یہاں پڑھاؤ، دین سکھاؤ، تاکہ دین پنپے پھلے پھولے۔ جب تک بھی ایک آدمی اللہ اللہ کہنے والا ہے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی، یوں سمجھ لیجئے یہ اللہ کا خاص انعام و احسان ہوتا ہے کہ اس وقت اس امت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کوئی عذاب نہیں آئیں گے لائیں گے، بلکہ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی بھی زندہ ہو اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی۔ یہ میری کتاب ہے حضور کی سیرت پر، تذکرہ محبوب کبریا، یہ باہر گاڑی کھڑی ہے، وہاں سے آپ کو ملے گی، پڑھے لکھے دوست وہاں سے لیں، یہ سیرت کے حوالے سے ہے، ربیع الاول کی نسبت سے۔ یہ ایک خط ہے جنات کے نام، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے خط لکھوایا تھا۔ ابو دجانہ ایک صحابی تھے، ان پر جنات کا اثر تھا، ان کے گھر میں بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ ہمارے کوٹدو کے ہی ایک دوست ہیں مولانا کے علاقے کے، وہ میرے خانپور گھر آ گئے، کہنے لگے جی خط لینے آئے ہوں، میں نے کہا کس لیے؟ کہنے لگے ہمارے گھر میں بھی یہی کیفیت تھی، ہم نے اس کو سرانے کے نیچے رکھا تو پوری رات جنات چیختے رہے اور کہا اس خط کو اٹھاؤ ورنہ ہمیں آگ لگ جائے گی۔ آخر ایک آدمی ان جنوں میں سے ایک مرا، اور اس مریض نے دیکھا کہ باقی اسے کھینچ کے باہر لے جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کے خط کی تاثیر ہے، اور یہ میں نے نہیں چھاپا لکھا، بلکہ حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمہ اللہ کی اجازت سے یہ عمل ہم نے کیا ہے، تو یہ آپ کو باہر سے ملے گا۔ یہ حضور کی سیرت پر میرا ایک کیلنڈر ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کا نچوڑ ہے، آپ کے اصحاب، ازواج، خاندان، کاتبان وحی، دربار رسالت کے سفیر، 27 جنگوں میں شرکت، 63 سالہ زندگی کا نچوڑ، ہر سنی مسلمان کے گھر میں، ہر ایک کلمہ پڑھنے والے کے گھر میں یہ ہو، ان کی بیٹھکوں میں ہو، اسکولوں میں ہو، مسجدوں میں ہو، اداروں میں ہو، تاکہ اس سے علم حاصل کریں۔ اس پہ پتہ بھی لکھا ہوا ہے، اگر منگوانا چاہیں تو وہاں سے بھی منگوا سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو باہر گاڑی سے ملے گا۔ اللہ حاضری کو قبول کرے۔